کامران بڑا زبردست مقابلہ، اور مقابلے میں دونوں ٹیموں کو جو ہے اب وہ ایک ٹون سیٹ کرنی ہے. پہلا میچ جیتے، دوسرا میچ ہارے، اور ایک ہی میچ میں دونوں ٹیموں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ کافی ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں. کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور دونوں ٹیموں کی جو ایکسپوز ہوئی ہے زیادہ چیز وہ ہے بالنگ میں کیا بہتری لاتے ہیں. کراچی کنگ کو تو بہت ضرورت ہے ایک سپنرز لانے کی. کوئٹہ کے پاس تین سپنرز ہیں، لیکن ابرار اور آپ دیکھیں کہ عقیل حسین ہے ان کے پاس. آج شاید عثمان طارق نہ کھیلے جو اس کا رپورٹ ہوا ہے ایکشن، لیکن اس پہ بھی مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے چیمپئنز کپ بھی کھیلا، ڈومیسٹک بھی کھیلا، لاسٹ ایئر بھی کھیلا، تو پھر آ کے آپ ایسا بات کر کے ایسا رپورٹ کرتے ہیں ایکشن، تو میرے خیال سے مذاق بنتا ہے ہماری کرکٹ کا کہ کیا ہمارے امپائروں میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے، چیک نہیں کر سکتے. اس وقت کرنا چاہیے. اتنا بڑا ایونٹ ہے، فیسٹیول ہے، آپ وہاں پہ رپورٹ کر رہے ہیں تو کیا اب کہیں گے. لیکن یہ ہے کہ دونوں ٹیموں کے پاس چانس ہے. کون کم بیک اسٹرانگلی کرتا ہے، کون کمبینیشن اچھا کھلاتا ہے، کون ٹاس جیت کے اچھا ڈیسیژن لیتا ہے، پہلے بیٹنگ کرتا ہے کہ سیکنڈ بیٹنگ کرتا ہے. میرا نہیں خیال کہ دونوں میں سے کوئی بھی ٹیم ٹاس جیت کے بعد میں بیٹنگ کرنا چاہے گی، کیونکہ اب دونوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہم چیز میں کتنے ہلکے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور کوئٹہ کے لیے تو باسط بھائی خاص طور پہ، کیونکہ ان کا سٹارٹ بھی اگر سعود شکیل کو بڑا سکور آ جاتا ہے تو وہاں پہ بھی پرابلم ہوتی ہے. پھر بیچ میں اب آئی ڈونٹ نو آر دے اسٹل پلاننگ ٹو گو وتھ شعیب ملک اور ناٹ، یہ بھی پتہ چلے گا. دونوں ٹیموں کے پاس چانس ہے کہ وہ چینج کر سکتے ہیں. اسپیشلی جیسے آپ نے ملک کا بولا، ان کے پاس وہ دانش عزیز بھی ہے. کیونکہ اگر جیسے بات کر رہے ہیں عثمان طارق کی، کامی بھائی ہمارے، تو دانش بھی بالنگ کرتا ہے اور اچھی کرتا ہے، اور بیٹر بھی اچھا ہے جو چھکے مار سکتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس نبی ہے، محمد نبی جو ہے جی، ان کے پاس لیفٹ ہینڈر ہے نا بیٹرز کوئٹہ کے پاس، تو آپ کو نبی کو کھلانا چاہیے بنسبت آپ ایڈم ملز کی جگہ، کیونکہ فورن پلیئر کھیلے گا نا، فورن پلیئر کی جگہ، اور آپ عرفات مناز کو بٹھا کے میر حمزہ کو بھی میر حمزہ بھی ہے آپ کے پاس، اور وہ ایمرجنگ بالر بھی ہے، اور ساتھ میں حسن علی ہے بہت بڑھیا فارم میں. تو یہ چینج ہونا چاہیے. اب کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو مینجمنٹ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارا اوپینین ہے کہ یہ چینج ہونا چاہیے دونوں طرف سے. شاہد صاحب آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ چینجز ضروری ہیں؟ بالکل چینج کرنی چاہیے. ایک میچ دونوں ٹیمیں اپنا دوسرا میچ ہاری ہیں، لیکن کراچی کنگز دونوں میچ چیز کیے ہیں. کراچی نے ایک سکسیسفل چیز، ایک انسکسیسفل چیز. کوئٹہ نے ایک پہلے بیٹنگ میں میچ جیتا، سیکنڈ بیٹنگ میں جو چیز تھا وہ فالٹر کر گئے اور نہیں کر پائے. اور ابھی بہت سے ایسے پلیئر ہیں جو ایمرجنگ میں یا اس کی بعد والی کیٹیگری میں، جیسے حسیب اللہ ابھی تک نہیں کھیلا، جیسے ان کے پاس خواجہ نافع ہے وہ ابھی تک بینچ پہ بیٹھا ہے. یہ ایسے پلیئر ہیں جو پاکستان پروسپیکٹ ہیں، پاکستان کے لیے کھیل سکتے ہیں. اسی طرح ریاض اللہ جو انڈر 19 کا ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین ہے، اپر دیر کا، اس کو بھی ابھی تک چانس نہیں ملا. ایک چائنا مین لیفٹ آرم اسپنر ہیں مامون، ان کو چانس نہیں ملا. تو دیکھیں گی دونوں ٹیمیں، اور ابھی ارلی کے دو میچ ہوئے تو جلدی شاید چینجز بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں. جہاں تک عثمان طارق کا کامی نے کہا، ایک بالر اگر وہ 2 دفعہ کلیئر بھی ہو جائے یا 3 دفعہ کلیئر بھی ہو جائے تو آئی سی سی کا رول ہے کہ ایٹ اینی پوائنٹ اینی میچ وہ کال ہو سکتا ہے رپورٹ اس کا ایکشن. تو چاہے وہ کلیئر ہو جائے لیکن وہ ہی از لائبل ٹو بی رپورٹڈ اگر اس کے ایکشن میں کوئی فلا نظر آتا ہے امپائر. میں یہ کہنے کا کہ چیمپئنز کپ اتنا بڑا ایونٹ وہ کہہ رہے چیمپئنز کپ میں، لیکن ایک دو بال اس کی ایسی بالکل لگی کہ بہت دیر تک رکتا ہے، اور پھر جب وہ رک کے جو مارتا ہے وہ بہت لمبا پوز کا نہیں ہے ایشو، وہ صرف ایکشن کا ہے. ہاں ایکشن کا ہے، لیکن پاز کے بعد جو ایکشن آ رہا ہے وہ ایکچولی جب وہ رک کے مارتا ہے تو وہ ذرا زیادہ جرک جیسا لگنے لگتا ہے نا. چلے وہ اب وہ جائے گا تو کیا ڈیسیژن آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس ایونٹ سے پہلے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. لیکن شاہد بھائی نے جیسے کہا نا کہ کراچی کے پاس اسپنرز ہیں، ایسے کوئٹہ کے پاس بھی بالنگ آپشن بڑی زبردست ہے. ذیشان آپ دیکھیں فاسٹ بالر ہے، امرجنگ ہے، انڈر 19 کھیلا ہوا. محمد وسیم باہر بیٹھا ہوا. اسپنر ان کے پاس دونوں بہت اچھے ہیں. اب میرا نہیں خیال کہ 2 اسپنر سے زیادہ وہ کھلائیں گے. کراچی کو ضرورت ہے زاہد کا چانس لینا چاہیے. کھیلا نیشنل T20 ایکسپیرینس بھی ہے، انٹرنیشنل پلیئرز ہے، تو کانفیڈنس اس پہ رکھنا چاہیے. شاید وہ کام آ جائے. مڈل کے اوور بڑے امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ وہ جو مڈل میں جیسے لاہور قلندر کا لیگ اسپنر ہے رشاد حسین، وہ دیکھیں کتنا امپیکٹ ڈال رہا ہے، اور ان کی بالنگ کتنی مضبوط ہوگی. تو میرے خیال سے یہ سوچنا چاہیے. ایک موقع ہے، اچھی ٹیم ہے اس بار. اس لیے میں زیادہ کراچی کی تعریف کر رہا ہوں کیونکہ ٹیم بڑی زبردست ہے. یہ میچ ایسے ہارنے والا نہیں تھا دوسرا جیسے وہ پہلا میچ جیتے ہیں. اپنی غلطیوں سے ہارے ہیں، جہاں پہ 180 ہو رہا تھا وہاں پہ 200 رنز کروا دیے ہیں.
چھوٹی چھوٹی غلطیاں کیونکہ بالنگ ویک ہے تو اس پہ آپ کے تینوں ہی فورن پلیئر نہیں چلے نا جن پہ آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ فورن پلیئر جو بھی ہے وہ تینوں بہت زبردست ہے, T20 اسپیشلسٹ ہے. ایک نے تو میچ جتوا کے دیا 235 رنز کروائے. یہاں پہ خوشدل شاہ, عرفان جو ہمارے لوکل پلیئرز ہیں ان کو اسٹیپ اپ کرنا پڑے گا, ان کو ایسی پرفارمنس دکھانی پڑے گی. اس سے اچھا موقع سیکھنے کا کراچی کنگ کے جو پلیئرز ہیں نا بیٹر, وارنر ڈریسنگ روم میں بیٹھا ہوا, ونس T20 اسپیشلسٹ, ٹیم سائفرڈ ابھی ہماری بالنگ کو کیسے اس نے پھینٹا دیا نیوزی لینڈ میں, کتنی مشکل پچز تھی وہاں پہ وہ کھیلا ہے. تو ان سے سیکھیں کہ ان کا اسکل ورک کیا, مینٹل لیول کیا, وہ کیسے جتنی تیز مرضی بالنگ ہو سوئنگ ہو اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, کیسے کھیلتے ہیں, کیسی پاور ریٹنگ, یہ ساری چیزیں ہمارے بیٹسمینوں کو سیکھنی چاہیے اور پرفارمنس کرنی چاہیے. ہمیں اس وقت ضرورت ہے ان کی پرفارمنس کی. بالکل صحیح ہے.